اردو تلمیحات پر اثر، یعنی اردو میں جو تلمیحات ہیں یہ بھی قرآن کریم سے کافی حد تک متاثر نظر آتی ہیں۔ تلمیح کا مطلب اشارہ کرنا کسی واقعہ کی طرف، تاریخی واقعہ کی طرف، کسی آیت کی طرف، کسی روایت کی طرف۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ابن مریم، مریم کا بیٹا، اس سے مراد کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سب کو یہ معلوم ہے۔ تو یہ اردو میں ہم عام استعمال کرتے ہیں۔ مرزا غالب نے کہا تھا ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ تو یہ شعراء نے بہت زیادہ جو ہے وہ اس تلمیح کو استعمال کیا۔ اسی طرح حسن یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، جو سورہ یوسف میں آپ کو پتہ ہے ایک خاص واقعہ بیان ہوا، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری، کہ یا رسول اللہ حضرت یوسف کا حسن اپنی جگہ پہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دم کرنا کمال ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ید بیضا، یعنی ہاتھ آپ جو ہے وہ باہر نکالتے تھے، ہاتھ ان کا چمکتا تھا، ید بیضا چمکنے والا ہاتھ۔ اس کے بعد حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری، کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام جو مختلف صفات رکھتے تھے، خصائص رکھتے تھے، خصائل رکھتے تھے، شمائل رکھتے تھے، یا رسول اللہ وہ سب باب میں جمع ہو گئے۔ تو یہ کیا ہے جی؟ تلمیحات حسن یوسف ید بیضا، دو چیزوں پہ بات ہو گئی۔ پھر ہے جی تخت سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت قرآن کریم میں ذکر ہے۔ اردو والوں نے بھی اسی کے زیر اثر یہ جو ہے وہ تلمیح استعمال کی۔ اورنگ سلیمان بھی استعمال ہوتا ہے، اورنگ یہ بھی تخت کو کہتے ہیں، جیسا کہ مرزا غالب نے کہا تھا ایک کھیل ہے اورنگ سلیمان میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے۔ تو یہ اردو پہ اس کا اثر ہوا، اس تلمیح کا بھی اردو والوں نے اس کو اپنایا۔ اس کے بعد دیکھیے صبر ایوب، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، پورا واقعہ قرآن کریم میں ان کا بیان ہوا، اور ان کے صبر کی جو ہے وہ مثال دی جاتی ہے۔ اردو والوں نے بھی اس کے زیر اثر اس تلمیح کو استعمال کیا۔ صبر ایوب سے غرض کس کو، شکر نعمت ادا کرے کوئی۔ صبر ایوب تو بڑا مشکل ہے، تو کم از کم شکر ادا کر لینا چاہیے۔